بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، ایک لڑکا بڑا ہی نیک نوجوان تھا، دن کو روزے رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، لیکن اللہ سے بہت ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو بس ایک ماں ہی تھی اس کی، تو ماں سے کہنے لگا، اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ ماں نے کہا، بیٹے تو بتا، آخری ہچکی لے رہا ہے اور اس غریب ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا۔ عرض کرنے لگا، اماں جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا کہ جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے، اور یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں اس کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ جب لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پر چلی جائے گی۔ عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر۔ بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا۔ کہا، بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی خواہش ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی، لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا، تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں۔ اگر اس نے مجھ سے حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو۔ زمین نے ذرے جمع کیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا، یہ جو تو نے وصیت کی ہے تو کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا، کہنے لگا، اے اللہ، میرے اندر تو طاقت نہیں تھی کہ تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس نے کہا نا، اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا، جا، پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ جزاک اللہ۔